جی بہت شکریہ اختر علی خان صاحب. تو آپ نے پوچھا کہ جی کرونا میں بلائنڈ کرکٹرز کی مشکلات کیا ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی وبا ہے اور عالمی سطح پر سارے جو اسپورٹس کے مقابلے تھے وہ پوسٹ پون ہو گئے, کینسل ہو گئے, کچھ ریو شیڈیول ہو گئے. تو اسی طرح بلائنڈ کرکٹ میں بھی کافی چیزیں ہوئی ہیں. ہماری ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کی ایک میٹنگ تھی, وہ کینسل کرنا پڑی. پھر اس کے علاوہ ایک ہمارا ڈومیسٹک بہت بڑا ٹورنامنٹ تھا جو پاکستان سپر لیگ ہوتا ہے, اس میں ٹاپ پلیئرز پاکستان کے بلائنڈ حصہ لیتے ہیں, وہ نہیں ہو پایا. یہ جون میں شیڈول تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے جو ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھیں کہ کچھ ہم کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف باہر جائے یا باہر سے بنگلہ دیش کی ٹیم کو یا کسی اور ٹیم کو پاکستان بلایا جائے, وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوا. پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پلان تھا کہ جولائی کے مہینے میں ایک یہاں ہمارے یہاں جس علاقے سے میرا تعلق ہے ہزارے سے, یہاں ایک ہزارہ میلہ ہوتا ہے. تو اس میں ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس دفعہ اس کو انٹرنیشنلی کیا جائے اور اس میں کچھ ملکوں سے بنگلہ دیش, نیپال اور سری لنکا کے پلیئرز کو بلایا جائے, لیکن وہ بھی اس کرونا کی نظر ہو گیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کرونا نے ہماری کرکٹ پہ امپیکٹ ڈالا ہے اور اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. جی اختر علی خان صاحب, تو حکومت نے تو پاکستان بلائنڈ کرکٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جی اب تک. ہم تو بہت عرصے سے ایک اسٹیڈیم جو ہمارا بن رہا ہے, زیر تعمیر ہے, شہباز شریف کے زمانے میں بن رہا تھا. پرویز الہی نے اس کی زمین دی تھی 2002 میں, تو اب جا کے کہیں تقریباً تکمیل کے قریب ہے, لیکن تاحال وہ ہمارے حوالے نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ جو ابھی کرونا کا معاملہ چل رہا ہے, اس میں بلائنڈ کرکٹ کے لیے تو حکومت نے کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں کی, نہ کوئی سہولت ہے, نہ بچوں کو بھی انہوں نے پیکیج دیا ہے. بہرحال پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل جو ہے وہ جو اعزازیہ بچوں کو دیتی ہے اسی طرح جاری ہے. ابھی ہم نے حال ہی میں ان کو آن لائن ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا ہے, اور اب ان کو ہم نے کوئی 40 لڑکے چنے ہیں جن کو ہم جو نیکسٹ 6 مہینے کا سینٹرل کانٹریکٹ ہوگا یا اعزازیہ جو ہوگا, جو کہ بہت تھوڑی رقم ہے لیکن بہرحال اس کے لیے ہم نے منتخب کیا. اس میں سے اب ان کو فزیکل فٹنس کے حساب سے, ہم کیونکہ کرکٹ تو ہو نہیں رہی, تو اب ان کی فزیکل فٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 17 لڑکے چنیں گے اور ان کو ہم اعزازیہ دیں گے. تو یہ آن لائن سارا ہوگا اور ایک ایپ کے تھرو ان کا فزیکل فٹنس کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت سارے آن لائن سیشن کر رہے ہیں جو کہ سینئر پلیئرز, کوچز اور جو ہماری پوری مینجمنٹ ہے پاکستان میں, جو ہمارے کلبز ہیں, ان کے تو عہدیداران ہیں, ان کے لیے ایک ٹریننگ سیشن بھی ہم آن لائن بہت جلد جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں. پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کوشش کر رہی ہے کہ کیونکہ اگلے سال T20 کا ورلڈ کپ بھی ہے انگلینڈ میں 2021 میں, تو اگر وہ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے تو ہمارے پاس وقت کم ہے. اور جیسے یہ کرونا کے معاملات ختم ہوتے ہیں اور لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے اور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں, جو کہ میں حکومت سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے ہر چیز کھول دی ہے, پورے شہر میں جو ہے وہ عوام کا آنا جانا ہے, مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, شاپس کھلی ہیں, شاپنگ مالز کھلے ہیں, تو اب اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی کھول دیں. کیونکہ اسپورٹس مین تو ایک آرگنائز شخصیت ہوتی ہے, اس کو اچھے طریقے سے ڈسپلن میں لایا جا سکتا ہے کہ پلیئرز کو ہم سختی سے انسٹرکشن اگر دے دیتے ہیں کہ بھائی وہ سارا جو فاصلہ ہے, ڈسٹنس ہے, سوشل ڈسٹنس کو دور رکھتے ہوئے اپنی اسپورٹس ایکٹیویٹی کریں, تو وہ لازمی اس کی پابندی بھی کریں گے. تو اس لیے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو گورنمنٹ کو کھول دینا چاہیے تاکہ ٹیمیں جو ہیں وہ اپنی اپنی تیاری کر سکیں. اب آگے جو انٹرنیشنل ایونٹس آ رہے ہیں اگر وہ ٹائم پہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوگا کہ ہم ٹیم کو تیاری کرا سکیں. تو اس سلسلے میں پھر ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارا آنے والا سیزن ہے اس کو مربوط طریقے سے آرگنائز کیا جائے اور کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ T20 کرکٹ کھلائی جائے تاکہ آنے والے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کر سکے اور پاکستان کا نام روشن کر سکے. ایک جو میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں جی انڈیا پاکستان کے تعلقات کو لے کر اور کرکٹ کے تعلقات کو لے کر, وہ یہ ہے کہ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تو یہ پاکستان انڈیا کی کرکٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, بلکہ تمام ہی اسپورٹس ایکٹیویٹیز اس کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے اور ہر میدان میں وہ لگا رہتا ہے. اسی چکر میں انڈین اور پاکستان بلائنڈ کرکٹ جو ٹیمیں ہیں یہ دنیا کی 2 ٹاپ ٹیمز ہیں, اور ان کے مابین ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ 2010 میں ہم نے کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے یہاں آئیں گے, جائیں گے اور بائیلیٹرل سیریز کھیلا کریں گے. اور اس سلسلے میں ہم انڈیا گئے بھی, انڈیا کی ٹیم بھی ہیں 2 دفعہ آئی, لیکن تمام جو پروسیجر ہیں ٹیم کے آنے کے وہ وہی ہیں جو نارمل ٹیم آتی ہے. تو
جب یہ چیز میڈیا میں ہائی لائٹ ہوئی اور اس طرح انڈین اور پاکستان بلائنڈ کرکٹرز نے کھیلنا شروع کیا آپس میں، تو پھر انڈین گورنمنٹ نے، جو کہ مودی جس طرح سے پتہ ہے آپ کو کہ وہ ایک جنون کا شکار ہے، جنگی جنون کا شکار ہے، تو اس نے پھر NOC جو ہے وہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو نہیں دیا پاکستان آنے کا۔ یہی وجہ تھی کہ 2018 کا جو ورلڈ کپ تھا اس کا فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہم نے رکھنا تھا اور سارے انتظامات بھی مکمل تھے، لیکن انڈین حکومت کی NOC نہ جاری کرنے کی وجہ سے وہ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پھر اس کا فائنل ہوا۔ تو یہ انڈین ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر میدان میں، خاص طور پہ، لیکن کرکٹ میں تو بہت زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں، اربوں لوگ جو ہیں، وہ بلائنڈ کرکٹرز نے کھیلنا شروع کیا آپس میں، تو پھر انڈین گورنمنٹ نے، جو کہ مودی جس طرح سے پتہ ہے آپ کو کہ وہ ایک جنون کا شکار ہے، جنگی جنون کا شکار ہے، تو اس نے پھر NOC جو ہے وہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو نہیں دیا پاکستان آنے کا۔ یہی وجہ تھی کہ 2018 کا جو ورلڈ کپ تھا اس کا فائنل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہم نے رکھنا تھا اور سارے انتظامات بھی مکمل تھے، لیکن انڈین حکومت کی NOC نہ جاری کرنے کی وجہ سے وہ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پھر اس کا فائنل ہوا۔ تو یہ انڈین ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر میدان میں، خاص طور پہ، لیکن کرکٹ میں تو بہت زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں، اربوں لوگ جو ہیں، وہ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپس میں کھیلنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کسی بھی بڑا ایونٹ لے لیں پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا، لیکن جب انڈیا اور پاکستان کے میچز ہوں گے تو سب سے زیادہ اس کو ایکسپوجر ملتا ہے، سب سے زیادہ پبلک کی انوالومنٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ لیکن جو مودی کی حکومت ہے وہ ہمیشہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرتی ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو۔ تو ہم بہرحال پاکستان حکومت جو ہے اس نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، جب بھی ہم نے انڈین بلائنڈ ٹیم کو یہاں بلایا تو ان کو NOC دیا، سیکورٹی فراہم کی، سارے انتظامات بہت اچھے کیے گئے۔ جب بھی پاکستان ٹیم انڈیا گئی تو حکومت نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو لیکن انڈین جو حکومت ہے، مودی مافیا جو ہے، وہ بہرحال کرکٹ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ عمل ہے۔